نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 218 اور 219 پڑھیں گے۔ خلاصہ ان دونوں آیات کا یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ بھیجا تھا اور اس قافلہ نے مال غنیمت جمع کیا، لیکن اس میں غلطی یہ ہو گئی کہ یکم رجب کو بھی وہ حملہ شمار کیا گیا اور اس میں ایک طرح سے اللہ کے احکامات کا یعنی نافرمانی پائی گئی، ایک عذر اس میں پایا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال غنیمت روک رکھا کہ اب جیسے اللہ کا حکم ہوگا ویسے ہم عمل کریں گے، اس کے مطابق ہم اس کو خرچ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس رکھ کر باقی حصہ غانمین میں تقسیم کر دیا، اور اللہ نے اعلان یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، چونکہ ان سے یہ غلطی سہون ہوئی، جان بوجھ کر نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اتنی سختی نہیں فرماتے کہ اگر کسی سے سہون بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر بھی گرفت کریں، اس پر بھی پکڑ فرمائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوا، شراب اور قمار سے متعلق جو صحابہ کرام نے سوال کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ دیکھیے کہ جہاد میں انسان کی جان جاتی ہے اور مال بھی جاتا ہے، اور وہ دونوں چیزیں خیر کے راستے میں استعمال ہوتی ہیں، اور جو شراب ہے اور قمار ہے، شراب میں انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے اور قمار میں انسان کا مال ضائع ہوتا ہے۔ تو اس کے متعلق جب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی آیات نازل فرمائی اور اس کے متعلق حکم نازل فرمایا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شراب سے متعلق قرآن مجید میں 4 طرح سے آیات نازل ہوئیں۔ پہلی آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ تتخذون منہم سکرا ورزقا حسنا، کہ تم اس سے شراب بھی بناتے ہو اور یہ تمہارے لیے رزق حسن بھی ہے، یعنی اس سے روٹی وغیرہ کھانے کے لیے بطور سالن کے استعمال ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، یہ پہلا حکم تھا۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شراب میں فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں۔ اور تیسری جگہ پر اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم شراب کی حالت میں ہو۔ پھر چوتھی جگہ پر اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ شراب اور جوا اس کو اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر حرام کر دیا ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، پھر صحابہ کرام نے اس کو مکمل طور پر ترک کر دیا، اور مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے اور ہر نالی کے اندر شراب بہہ رہی تھی۔ تو جس طرح ہی اللہ کا حکم اس کی حرمت کا نازل ہوا تو سب صحابہ نے اس پر مکمل طور پر عمل کیا۔ تو یہ جو آیت ہے قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، یہ اس سے متعلق دوسری آیت ہے۔ پہلی آیت تھی کہ تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، کہ تم اس سے شراب بھی بناتے ہو اور نشاور چیز بنتی ہے اور تمہارے لیے رزق حسن بھی ہے۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں گناہ بھی بہت بڑا ہے لیکن اس میں کچھ فائدہ بھی ہے۔ تو یہ دوسری آیت، ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک وہ لوگ، یرجون امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ، غفور بخشنے والے ہیں، رحیم رحم کرنے والے ہیں۔ تو چونکہ صحابہ کرام سے سہون ایک معاملہ سرزد ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ ان کے ایمان کی گواہی بھی دی، ان کی ہجرت کی گواہی بھی دی، اور ان کے جہاد فی سبیل اللہ کی گواہی دی کہ انہوں نے جہاد اللہ کی راہ میں کیا،
اور پھر ان کے دل کی کیفیت کو بھی بیان کیا کہ یہ سارے اعمال انہوں نے اس لیے کیے کہ اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس وجہ سے وہ ایمان بھی لائے، اس وجہ سے انہوں نے ہجرت بھی کی، اس وجہ سے انہوں نے جہاد بھی کیا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دل کی کیفیت سے واقف ہیں اور اس کی حقیقت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ ان سے اگر کوئی سہون ایسا عمل ہو گیا ہے تو واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، تو ان کے اس سہو پر ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمر والمیسر، خمر کہتے ہیں شراب کو اور میسر کہتے ہیں جوا یا قمار، عن کا مطلب سے، تو وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور قمار سے متعلق، شراب سے متعلق اور جوے سے متعلق۔ قل، آپ فرما دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اسم، گناہ ہے، کبیر، بہت بڑا، ومنافع للناس، اور منافع ہیں اور فائدے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ، ان کا گناہ، اکبر، بہت بڑا ہے، من نفعہما، ان کے نفع سے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شراب سے متعلق 4 طرح سے آیتیں نازل ہوئیں۔ پہلی آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، کہ تم اس سے شراب بھی بناتے ہو اور یہ رزق حسن بھی ہے۔ اور دوسری آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فیہما اسم کبیر، کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تیسری آیت نازل ہوئی کہ تم جب شراب کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اور چوتھی آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ نجس ہے، نجاست ہے اور غلاظت ہے، اور یہ شیطان کے اعمال میں سے ہے، تم اس سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ آیت دوسری آیت ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو آخری آیت تھی اس نے پہلی تینوں آیتوں کے احکام کو منسوخ کر دیا۔ اب کوئی شخص قرآن کی اس آیت کو لے کے لو جی اللہ نے تو فرمایا کہ فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں فائدے بھی ہیں تو لہٰذا ہم فائدہ حاصل کر لیتے ہیں اور گناہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس طرح ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب وہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، ام الخبائث ہے۔ دیکھیے کہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے، اور عقل اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو باقی ساری مخلوقات سے سرفراز کیا ہے، اور یہ شراب پی کر اس عقل کو ختم کر دیتا ہے، اس عقل کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت کو یہ ضائع کر رہا ہے، کتنی بڑی نعمت کا کفران کر رہا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ اور پھر اس کے بعد لڑائی جھگڑا فساد اور آپس میں گالم گلوچ ہونا، یہ کتنے اس میں بڑی فسادات ہیں۔ اور اگر دنیا کا کوئی بھی نقصان اس میں نہ ہوتا تو آخرت کا جو عذاب ہے، آخرت کی جو پکڑ ہے، آخرت کی جو گرفت ہے، تو وہ کوئی کم عذاب ہے۔ ہاں البتہ یہ ومنافع للناس، لوگوں کے دنیاوی فائدے ہیں کہ جسم میں ایک دفعہ چستی آ جاتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس سے کچھ پیسہ کما لیتے ہیں، تو دیکھیے کہ یہ عارضی چیزیں ہیں۔ تو کوئی بھی عقل مند آدمی وہ دائمی عذاب کو عارضی نفع کے عوض مول نہیں لے گا۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِثْمُهُمَا، ان دونوں کا جو گناہ ہے، اکبر من نفعہما، وہ ان کے نفع سے تو بہت بڑا ہے، اس لیے کہ گناہ باقی رہ جائے گا اور فائدہ جو ہے وہ عارضی سا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی ایک آدمی اگر شراب کو بیچتا ہے اور وہ روزانہ 1000 500 2000 10,000 روپیہ کما لیتا ہے، وہ کتنے دن چل جائے گا؟ وہ بالآخر ختم ہونے والا ہے۔ تو وہ بہرحال جو نفع ہے وہ عارضی ہے، وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور اس کے عوض میں جو گناہ اس کو ملے گا وہ گناہ دائمی ہے، اس کی پکڑ دائمی ہے، اس کا عذاب دائمی ہے۔ تو دیکھیے کہ یہاں پر خمر سے انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے، اور قمار جوئے سے انسان کا مال ضائع ہوتا ہے۔ تو پھر پوچھا گیا کہ جو ہمارا مال ہے اس کو ہم کیسے خرچ کریں؟ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے،
ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں. سوال کرتے ہیں کہ کتنا مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل العفو، جو بھی زائد ہو. اب دیکھیں کہ اس میں دو طرح کے لوگ ہیں. جو مال خرچ کرنے والے ہیں وہ بھی دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے عاشق ہیں، ان کو دنیا سے، دنیا کے مال سے کوئی غرض نہیں ہے، تو وہ تو سارا کا سارا مال خرچ کر دیتے ہیں. اور یہ رتبہ صدیقین کا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اگر کوئی شخص اس رتبہ پر فائز نہ ہو کہ اس کے بعد پھر جو آفت آئے، جو مصیبت آئے، جو پریشانی آئے، پھر اس پر راضی رہے، ایسا نہیں ہوتا. ایک دفعہ سارا مال خرچ کر دیا جوش میں آ کے، پھر ہاتھ ملتے رہ گئے، پھر لوگوں کے سامنے بھیک مانگی. تو ایسی جو رتبہ، ایسا مقام نہ ہو، تو اس کو پھر اپنی جو ضرورت ہے اس کو بچا کر، جو ایمرجنسی کے لیے کچھ آدمی پیسہ رکھ لیتا ہے، اس کے لیے بچا کر باقی مال اس میں سے جتنا خرچ کرنا چاہے وہ خرچ کر سکتا ہے. جتنا گڑ اتنا میٹھا، یعنی جتنا مال وہ خرچ کرے گا اس کو اتنا ہی اجر مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل العفو. ایک جگہ پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. پھر تم دیکھتے رہو کہ اوہو اب تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اب میرے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، اب یا گھر میں کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی بچہ بیمار ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں، یا میری ہی اپنی ضرورت پڑ گئی ہے مجھے، تو اب میں کیا کروں. تو اپنی ضرورت کو بچا کر اس سے زائد جو مال ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ جواب ارشاد فرمایا کہ قل العفو، جو زائد ہو، تمہاری ضرورت سے زائد ہو، اس کو تم کیا کر دو، خرچ کر دو. کذالک، اسی طرح یبین اللہ، بیان کرتے ہیں اللہ، لکم الآیات، تمہارے لیے آیات، لعلکم، تاکہ تم تتفکرون، غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں. تو انسان کو غور کر لینا چاہیے کہ جتنا عرصہ دنیا میں رہنا ہے تو اس کے اتنے اسباب جمع کرے، اور جتنا عرصہ آخرت میں رہنا ہے اس کے لیے اتنے اسباب جمع کرے. تو جیسے کہ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تو جس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مزاج تھا کہ انہوں نے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو اسی طرح حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بھی یہی مزاج تھا. بلکہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ تو لوگوں سے لڑتے تھے، ان پر سختی کیا کرتے تھے کہ تم پیسے کیوں جوڑ کے رکھتے ہو، تم نے مال کیوں جوڑ کر رکھا. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو تھی، مسجد نبوی، اس کے ساتھ ایک چبوترا تھا. اس چبوترا میں کچھ طلباء، درویش صفت لوگ وہ آ کر رہتے تھے، وہ پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کرتے تھے. یوں سمجھ لیں کہ مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ قائم تھا، جو لوگ ہمہ وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں رہتے تھے اور دین حاصل کرتے تھے. تو ان میں سے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، ان کی جیب سے ایک اشرفی نکلی، ایک سکہ نکلا. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم کا ایک انگارہ ہے. ایک دوسرے کا انتقال ہوا اور ان کی جیب سے 2 اشرفیاں نکلیں، تو آپ نے فرمایا یہ جہنم کے 2 انگارے ہیں. تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں اس طرح کی احادیث تھیں، تو وہ فرماتے تھے کہ جتنا پیسہ آدمی کے پاس جمع ہے یہ اس کے لیے وبال ہے، یہ عذاب ہے، تو لہٰذا اس کے پاس پیسے نہیں ہونے چاہیے. تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا مزاج بھی اس طرح تھا، قلندرانہ مزاج تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مزاج وہ صدیقین والا مزاج تھا کہ وہ سارے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا قل العفو، جس کا یہ مقام ہو، اگر کسی کا یہ مقام ہو تو وہ کر سکتا ہے، لیکن آج کے دور میں اس طرح کی صورت ممکن نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کو دیکھ لیں اور اس کے بعد جو زائد مال ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.